السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، ڈیولپمنٹس کی ہم بات کریں، انیشلی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آج ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کی جو دفعہ تھی اس کو خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا دنیا بھر میں کہ دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی اثنا میں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعات تھیں ان کو ختم کیا گیا ہے، خارج کیا گیا ہے۔ اور اگر کورٹ میں جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں ان کا ذکر کرتے چلیں تو عدالت نے یہ کہا کہ تقریر جو ہے وہ نامناسب ضرور تھی، یعنی کہ تقریر کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرابلمیٹک نہیں ہے، لیکن دہشت گردی کی دفعہ جو ہے اس پر نہیں بنتی۔ اور جو وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کی جانب سے یہ آرگیو کیا گیا آج کے خوف کی فضا پیدا ہونے کا جو امکان ہے، محض امکان کی بیسس کے اوپر آپ ٹیررزم کا کیس نہیں کر سکتے۔ اگر دہشت گردی کے جو امکانات ہیں اس کے اوپر پریٹیکس نہیں بنا سکتے، اور صرف مقدمہ تب درج ہوتا ہے جب خوف کی فضا پیدا کر دی جائے اور ساتھ ساتھ جو وائلنس ہے اس کو انسٹیگیٹ کیا جائے، تو اسی لیے یہ کیس نہیں بنتا۔ اور کورٹ نے بھی اس بات سے اگری کیا اور یہ کیس جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعہ اس میں سے خارج کر دی ہے، اور باقی دفعات پر کارروائی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ تو دہشت گردی کے مقدمے سے بچ گئے، لیکن پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا جاوید لطیف صاحب ہوں، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس میں پریٹیکسٹ یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کرنل ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے، ان کی جانب سے بھی یہ بات کہی گئی کہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مقدمے ہیں یہ دونوں جانب بنائے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی دفعات بھی ہوں بے شک اس میں، لیکن اس کو اوائڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ توشہ خانہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اب سنایا جانا ہے۔ ساری جو اس سے پہلے پروسیڈنگ تھی اس پہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اور ایک بڑی خبر جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور جو کانفرنس ہوئی، ان کی پارٹی کے رہنما اس میں شریک تھے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں اور مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی میں پرمیشن نہیں دوں گا، اور اس تمام تر صورتحال کو پی ٹی آئی میں دھڑے بندی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، اگر اس خبر سے آغاز کر لیں کہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہو رہی ہے، تو آپ کی اطلاعات اس پر کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی، اس میں عموماً بہت سارے اسٹریمز چل رہے ہوتے ہیں۔ مطلب دھڑے، وہ فیکشنز آپ نہیں کہتے، مختلف اسٹریم آف تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کسی ایک کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ جی فلاں اس سے فرض کریں اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ نہیں کی جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ فیکشن کے پارٹی ٹوٹنے کے قریب آ گئی ہے، تو وہ جیسے بھی پی ایم ایل این کے اندر ہے کہ ایک نواز شریف صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شہباز شریف صاحب کی بات کو دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایک تھرڈ فورس کے چکر میں رہتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی میں بھی اس کا امکان ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی صورتحال یہ کہ اس وقت عمران خان کی اس کے اوپر ایک بڑی مضبوط گرفت ہے، اور جو بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے گا جا کے کسی بھی لیول کے اوپر، یا ان کو بائی پاس کرے گا، تو وہ پارٹی کا دھڑا لے کے الگ نہیں ہو سکتا، وہ خود الگ ہو سکتا ہے۔ اس سے پارٹی کو چھوٹا موٹا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی عوامی پذیرائی ہے یا جو بھی اس کا ایک مقبولیت ہے عوام میں، وہ تو صرف عمران خان اور ان کے بیانی کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری اطلاعات ہیں بھائی، کہ اس میں کوئی دھڑا، کوئی فیکشن نہیں بننے جا رہا ہے، پارٹی ٹوٹنے نہیں جا رہی فی الوقت، ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ بالکل امکان ہے کہ اس وقت جو عمران خان نے اپنا بیانیہ بنایا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ صورتحال ڈیفیوز ہو، نون لیگ میں بھی ایسے سنجیدہ حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ کسی طرح ختم کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف آپشنز کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پارٹی لیڈر کی مرضی ہی سے ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں کہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپشن لے کر آئیں گے، بات کریں گے، تو میں اس کو اس طرح سے نہیں لیتا کہ جی پارٹی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں جا رہی ہے، اور بلکہ مجھے تو امید یہ رہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ غالباً ریزولوشن کی طرف جائیں آگے چل کے۔ جی اچھا، شاندانہ گلزار صاحبہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ شاندانہ صاحبہ، یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ کور کمیٹی کا جو آپ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے تنبیہ کی ہے کہ کچھ رہنما مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کنفرم کریں گی اس کو؟
شکریہ مزمل صاحب. ایک تو مجھے عامر ضیاء صاحب کی آواز بالکل نہیں آئی، تو میں تو صرف آپ کو وہی بات بتا سکوں گی جو مجھے اپنے خود معلوم ہے. آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ اس کیس کے حوالے سے جو ہم سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 10 سیٹوں پہ بائی الیکشن، مطلب 11 انہوں نے ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے تھے، 9 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہونا تھا، اب 8 پہ ہو رہا ہے. تو ہم کچھ لوگ گئے تھے اسد عمر صاحب سے ملنے کے لیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2-3 دنوں میں آگے پیچھے فیصلے سنائے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. خیر اب وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے. ہماری یہ سٹانس ہے کہ یا تو اسپیکر صاحب ڈسکریشن دکھائیں کہ ان کے پاس یہ کہاں سے آئی ڈسکریشن کی وہ 123 میں سے 125 میں صرف 11 کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے، اور یا آپ کے سوال سے کنیکٹڈ ہے نہیں گوئنگ آؤٹ آف دی ملاقاتوں سے، یا تو ہمیں پھر دکھا دیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ قاسم سوری نے جو ریزگنیشن ایکسیپٹ کی تھی وہ غلط تھی 2 وجوہات سے. آئین کی 664A اور جو رولز آف بزنس نیشنل اسمبلی کی 43، ان دونوں میں لکھا ہے کہ جو ریزگنیشن ہوگا وہ ہاتھ سے لکھا ہوگا، اور نمبر 2 آپ نے اسپیکر کے سامنے ویریفیکیشن دینی ہوگی. میں بھی 11 لوگوں میں سے ہوں جن کو ہمیں ریزگنیشن میری ایکسیپٹ ہوئی ہے. نہ میں اسپیکر صاحب کے پاس گئی ہوں ملنے جو راجہ پرویز اشرف ہیں، نہ میں نے ان کو ایک نیا فریش ریزگنیشن دیا ہے، وہی ٹائپڈ فارمیٹ والا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قاسم سوری نے ایکسیپٹ کیے وہ غلط تھے بٹ یہ اسپیکر صاحب نے ایکسیپٹ کیے تو ٹھیک تھے، اور پھر 11 کیسے ٹھیک تھے؟ باقی ان کا کیا ہوا 110 111 کا؟ اب اس دوران مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اب مجھے فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہو رہی ہے، میرے ساتھ اسٹک اپروچ ہو رہی ہے. میرا پاسپورٹ مجھ سے ود ہولڈ کر دینا، مجھے کہنا کہ آپ یہ اپارٹمنٹ چھوڑ جائیں، آپ چلی جائیں. حالانکہ 123 لوگوں نے ریزگنیشن دی ہے، سب سے کہنا کہ اپارٹمنٹ چھوڑیں. تو کچھ لوگوں کو تو اس طرح سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دے رہے ہیں جو لڑاکا ٹائپ ہیں، اور جو بیچارے ٹائپ ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کو ٹیمپٹیشن دے رہے ہیں کہ آ جاؤ ملک کی خدمت ہے. ہمیں جو گاسپ سننے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بہت لوگوں کا شوق ہے کہ ہم لوگ واپس جا کے اسمبلی میں بیٹھیں. تو اگر اسمبلی میں بٹھانا ہی تھا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا، اور پھر یہ رجیم سے آپریشن کس واسطے کیا؟ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ مکس سگنلز آ رہے ہیں. دیکھیں ایز فار ایز دا پارٹی از کنسرنڈ خان صاحب از دا باس، ٹھیک ہے. اگر خان صاحب کہیں گے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ مجھے بائی پاس کریں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ میں کور کمیٹی میں نہیں ہوں، میں صرف ان ممبرز میں سے ہوں کپتان 11 میں سے، میں تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ گیم ضرور چل رہی ہے کہ لوگوں کو اسمبلیوں میں واپس بٹھائے. بٹ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی بیسک اکنامک ریزنز ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. اینڈ نیچرلی میں بھی پاکستان کا پیسہ ایک ملک میں نہیں لگاؤں گی جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. 173 ممبرس پہ اسلام اسمبلی کھڑی ہو، 2 ممبرس چلے جائیں، کچھ ہو جائے، اسمبلی گر جائے، تو سوورن گارنٹی ہوتی ہے. شمدانہ صاحبہ لیکن وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں آپ کی کنٹریبیوشن بھی تو ہے نا، کہ نہیں ہے؟ بتائیں کیسے؟ نہیں، جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ سڑکوں پہ تو آپ آ رہے ہیں، ہم تو نہیں آ رہے. پی ڈی ایم سے یہ پوچھیں کہ یہ جن لوگوں کی ضمیر جاگے اوور نائٹ، جو 3.5 سال میں کسی کا ضمیر نہیں جاگتا کابینہ میں بیٹھ کے، اور پھر اس کا ایک دن میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، بیرونی مداخلت ہوتی ہے، میں اس مداخلت کا حصہ تھی، میں نے 10 دفعہ ٹی وی شوز پہ یہ بات کی ہوئی ہے. یہ ضمیر کیسے اوور نائٹ اٹھتے ہیں؟ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، یہ جو ماشاءاللہ 13-14 پارٹیز ہے جن میں کوئی نظریاتی سملیرٹی نہیں ہے، کہاں بی بی کی پارٹی ایک لیفٹسٹ پارٹی، ایک ہیومن رائٹس والی پارٹی، کجا جے وائی ایس جو خواتین کو کہتا ہے ان کا رول کرنا حرام ہے. تو معذرت کے ساتھ پہلے الٹا چور کتوال کو ڈانٹی والی بات ہے. شمدانہ صاحبہ آپ کی آئیڈیالوجیکل سملیرٹی کاف لیگ کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. Then why are you guys allies in Punjab نا؟ میری بات سنیں مزمل صاحب، جب 2018 میں الیکشن ہوا، جب 2013 میں الیکشن ہوا، جب 2008 میں الیکشن، جب الیکشن ہوا ہے الائز آتے ہیں حکومت میں، وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس سے مجھے کسی سے گلا نہیں ہے. دیکھیں اس طرح تم یہ بھی کہہ سکتے کہ مریم نواز شریف الیکشن نہ لے کیونکہ اس کا والد موروثیت ہو جائے، لیکن نہیں، ہمارا پرنسپل آبجیکشن یہ کہ مریم نواز شریف پارٹی کی لیڈر نہ بنے کیونکہ اس پارٹی میں اور بھی اچھے لوگ ہیں. اسی طرح مجھے کوئی ایشو نہیں ہے لوگوں کو کوalitions بنانے میں، لیکن یہ کوalition اس لیے بنا تھا کہ خان کو ہٹایا جا سکے. بٹ اگین انہوں نے کیا، ان کی مرضی، میں ان کو کیوں روک سکتی ہوں؟ جو ایشو ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کون سا غیر آئینی کام کیا ہے. پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آئین میں اس کی اجازت ہے. اگر ہم الیکشن کراتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرا دے تو ہم جلسے کرتے ہیں. ہمیں کوئی ایک کام دکھا دے، اور ایک آدمی جو آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے اس کا کام نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے پیسے اکٹھے کرنا. جو پرائم منسٹر ہے جو اس وقت کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی لندن جا رہے ہیں، کبھی ایس سی او جا رہے ہیں، جو ان کا کام ہے کہ پیسے اکٹھا کریں، ڈسٹریبیوشن کریں. تو معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے نا اس کو ذرا آپ
تھوڑا سا پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی میں کوئی ڈسینٹ بھی شو کرتا ہے اور اگری نہیں بھی کرتا خان صاحب سے تو پارٹی ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیوی ویٹس ہوں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب شروع میں آرگیو کیا کرتے تھے کہ اسمبلی سے میدان خالی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، تو اب اگر یہ جو نام سامنے آ رہے ہیں جو خان صاحب کو بائی پاس کر رہے ہیں، اگر یہ لارجر دین لائف نام ہوں جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں سے ہیں، تب بھی کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں دیکھیں، اس سے یہ جو ایک ہے نا کہ یہ اسمبلی جو ہے اس پورے واقعے کے بعد جب سے نو کانفیڈنس موشن آیا ہے اس کے بعد سے نئی حکومت کی لیجیٹیمیسی ان کوسچن ہے. اور اگر فرض کریں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ریپ اپ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو ہے دنوں کی اور ہفتوں کی بات ہے اور یہ پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا کہ اگلے برس اگست تک اسی طرح کی سیاسی محاذ آرائی رہے اور اسی طرح کی جو ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی رہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس میں اگر فرض کریں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 10 5 20 لوگ چلے بھی جاتے ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ چلے جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جو پاپولر سپورٹ بیس ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں، وہ ایم این ایز نہیں ہیں، بلکہ وہ عمران خان ہیں. اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ اوور ویلمنگلی جو ہے وہ حاوی آئے گا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی جو عمران خان کے ساتھ ہوگی وہ دپک کے بیٹھ جائے گی، وہ اسی طرح اپنی ساتھ روڈوں پہ رہے گی. تو جو مقصد ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک استحکام لانا سیاسی، وہ تو اسی طرح خواب رہے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت، جبکہ بہت سارے لوگوں کو منزل قریب نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بے شک ٹف ٹاک کرتے رہے لندن میں بیٹھے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی جی حکومت جو ہے وہ رہے گی اور یہ حکومت جو ہے اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی پارلیمنٹ. لیکن سب کو پتا ہے کہ جی یہ ایسا ممکن نہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اٹ وڈ بی ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. اس میں کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں کر رہا. اب اس وقت جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ صفر کے اوپر ہے. اس وقت جو ہے بیرون ملک کے لوگ آپ کو ڈونیشن، امداد، قرضہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ حکومت آج ہے کل نہیں ہے. جیسے کہ بھی چندانہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ 2-3 ووٹوں پر ہے، ایم کیو ایم سے ان کے تعلقات کشیدہ ہیں، مطلب بہت سارے ایشوز ہیں ود ان پی ایم ایل این، بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ سسٹم انسسٹینیبل نہیں ہے. میری مسلم لیگ کے سنجیدہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی پچھلے 2-3 دنوں کے اندر، وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی حل جو ہے مسئلے کا وہ صرف انتخابات ہے، کہ کوئی نئی حکومت آئے، اچھے مینڈیٹ کے ساتھ آئے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے، تاکہ وہ اس حکومت جو 5 برس کو اس کے پاس ٹرم ہو اور وہ اچھے فیصلے، مضبوط فیصلے کر سکے. تو اگر آپ جو سینیریو لوگ بنا رہے ہیں اور ایک پورا ایک قسم مس انفارمیشن کا پورا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ مطلب ہے اس میں آپ سوچیں نا کہ اگر وہ جرمن پروپیگنڈسٹ گوبلز بھی ہوتا نا، گوبلز وہ بھی کان پکڑ رہا ہوتا جو اس وقت عالم ہے لوگوں کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ہوگی. اتنا مطلب ہے کہ عامر صاحب، لیکن اگر یہ دیکھیں نا جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی بھی ہے، اکانومی بھی ڈاؤن سلائڈ چل رہی ہے، اس کی ایک طرف فلڈنگ بھی ہے، تو اس ساری صورتحال کے اندر احتجاج کرنا مناسب ہے؟ لانگ مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں بالکل مناسب ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیوں میں تجزیہ کار، دیکھیں یہ حکومت اور یہ سسٹم جو ہے پارٹ آف دا پرابلم ہے. اچھا، آپ کہیں کہ ہم لوگ بہت بڑے بڑے مسائل میں، اس لیے آپ اس حکومت کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنی ٹرم مکمل کرے اور اس ٹرم مکمل کرنے کے دوران وہ اپنے اوپر سے کرپشن کے کیسز ختم کر دے، مزید کرپشن کر رہی ہو، لوگ اعتماد نہ کر رہے ہو، وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہو، تو بھائی یہ تو پاکستان کے سروائیول کی لڑائی ہے. آپ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جی ملک مشکل میں ہے تو آپ جو ہے مجھے اجازت دے کہ میں ہی چلاؤں. نہیں، آپ کو چاہیے کہ عوام کے مینڈیٹ کے پاس جائیں. اگر آپ واقعی جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور آپ کو عوام پہ اعتماد ہے اور آپ جمہور دشمن نہیں ہیں، تو پھر آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے. اور عوام جو ہے اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ جی الیکشن ظاہر ہمیں بھی پتہ نہیں ہو سکتے 2 مہینے میں 3 مہینے میں، لیکن ایک اچھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکتی ہے. اس کو عدالت 3 کی جگہ 4 مہینے دے سکتی ہے، 5 مہینے دے سکتی ہے، کہ جب الیکشن کے قابل ہو مارچ میں، فروری میں آپ الیکشن کرائیں. لیکن اس حکومت کا فل فور جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا. بالکل. کراچی کے ایک ایلیٹ کلب میں بھی پیسے جمع کیے گئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. وہاں تجویز آئی کہ جی آدھے پیسے جو ہے حکومت سندھ کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، حکومت سندھ کو نہیں دیں گے، براہ راست دیں گے. یہ میں کلب کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بالکل مصدق ہے، آپ ذرا سا چھانبین کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. صحیح. کینیڈین ریڈ کریسنٹ وہ باقاعدہ ٹویٹ کر رہی ہے کہ جی جو ہم آپ لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں ہم حکومت پاکستان کو نہیں دیں گے، ہم براہ راست دیں گے. یہ آپ کی کریڈیبلٹی کا عالم ہے. پاکستانی ڈائسپورا جو ہے
وہ پیسے جمع کر رہا ہے دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، اس حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کی ٹرانچ آ جائے گی تو جناب ہمارے پاس جو ہے وہ دوست ممالک پیسے دے رہے ہوں گے. کون ان کو پیسے دے رہے ہیں؟ آج مطلب 27% سے زیادہ انفلیشن ہے. گزشتہ 48-49 سال کے ریکارڈ توڑ دیا آپ نے. آپ کی کرنسی جو ہے روز گر جاتی ہے. لوگ جو ہے بزنس مین اگلے ہفتے کی پلاننگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کا جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7.5% سے زیادہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے چلائیں گے؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور یہ کوئی مضبوط فیصلے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ نے اردو کا محاورہ سنا ہوگا نا کہ مطلب کہیں کی جو ہے روڑا ہے اور کہیں کی مٹی ہے اور بھان مٹی کا کنبہ ہے. یہ تو یہ بھان مٹی کا کنبہ ہے جسے مختلف طریقے سے جوڑ کے، مصنوعی طریقے سے جوڑ کر بنایا گیا ہے. انہیرنٹ کنٹرڈکشن ہے. دس از یونٹی آف ڈائیورسٹی. اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے مقاصد ہیں. پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ مطلب یو این سیکرٹری جنرل جو ہے اس کو جعلی کیمپس کے اندر لے کے چلے گئے. یہ جی سیلاب خان کے نام پر 2 جعلی کیمپ بنائے تھے. ایک میں 35 افراد تھے اور ایک میں 15-20 لوگ تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی شور مچیا. وہاں پر وہ یو این سیکرٹری جنرل بات کچھ کر رہے ہیں، وزیر اعظم ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ یو این سیکرٹری جنرل جب ملک سے باہر جاتا ہے، پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اس کے بعد ایک بیان نہیں دیتے پاکستان پہ. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جی فراڈ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ہارسز ماؤتھ سے، ہم مطلب صحافت میں باز شاید ہو گئے کر کے بھائی یہ بھی ہوا ہے. آپ نے یو این کے سیکرٹری جنرل کو آپ نے مطلب اس کی گھمانے کی کوشش کی ہے، چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں پاکستان کے بعد ان کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، کوئی بیان دیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے عامر صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. شمدانہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا کہ فی الفور الیکشن کروائے جائیں، بیک ڈور رابطوں سے یہ بیانیہ جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تک اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ رضامند دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کنفرم کر سکتی ہیں آپ؟ مزمل صاحب، جو دس از دا فرسٹ ٹائم ہیئرنگ دس اٹ، لیکن یہ رومر فیکٹری ماشاءاللہ اتنی اوور ڈرائیو میں چلی گئی ہے. آپ نے پہلے بھی بتایا نا کہ وہ کچھ لوگ بیک ڈور میٹنگز کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں، کسی اور سے مل رہے ہیں. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں یہ کوئی نئی چیز نہیں، افواہیں. ایشو ہے آپ اس افواہ پہ فوکس کریں جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو. اب فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جس طرح آپ نے عامر صاحب سے کہا کہ اگر ہمارے کوئی ہیوی ویٹ چلے جائیں، اس وقت سر میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس وقت جو ہیوی ویٹ ہے پی ٹی آئی میں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. یہ جو پوری گیم چلی ہوئی تھی شروع سے، کبھی توشہ خانہ ڈرامہ، کبھی پروہیبٹڈ فنڈنگ، کبھی فراگوگی، کبھی دہشت گردی کا کیس جو آج ختم کر دیا گیا، بیچ میں ایک اور ڈرامہ. جو بندہ یار آپ مجھے خود بتائیں، ہی ہیز ریزڈ 13 ارب اینڈ 78 کروڑ روپیز ان لیس دین 2.5 weeks، اور وہ 18 کروڑ کی گھڑی چوری کرے گا. مطلب معذرت کے ساتھ پھر نمبرز ڈونٹ ایڈ اپ. لیکن چلیں پاکستان میں یہاں سب کچھ چلتا ہے. اچھا دوسری بات، خان صاحب کو ہٹانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ اب ایک رہ گیا ان کے پاس، یہ جو توہین عدالت کا ہے، جو 22 کو کہہ رہے فرد جرم عائد کرنا چاہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے فرد جرم ایک دفعہ عائد ہو جائے اور یہ خان صاحب کو بہائنڈ باز ڈال دے یا ان کو یہ لوگ ہاؤس اریسٹ کر دے، کیا عام پاکستانی آرام سے گھر پہ بیٹھے گا؟ کیونکہ خان از آر موسٹ پورٹنٹ ویپن. ہماری ٹاپ 20 لیڈرشپ بھی چلی جائے، ٹاپ ٹیئر، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح عامر صاحب نے بولا شمدانہ صاحبہ، لیکن یہ پاپولیرٹی جو ہے یہ ابو دا لا ہونے کا کیسے ریشنال ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی بات. میں ٹھیک ہے اس کا بھی آ جاتی ہوں. یہ میں نے بات 5-6 دفعہ کہی ہے. میں آپ کو تقریباً 10-15 ایسی کلپس آج بھجوا دوں گی اگر آپ نے نہیں دیکھی تھی، جس میں فضل الرحمان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بتھیرے لوگ ان کے اوپنلی یا آرمی کو یا جوڈیشری کو. شمدانہ صاحبہ یہ از خود نوٹس پہ کارروائی ہو رہی ہے نا، اس کو آپ گورنمنٹ پہ کیسے بلیم کر رہی ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. میں آپ کو انصاف کی اپنی بات کی تو میں آپ کو انصاف اور قانون کی بات بتا رہی ہوں. اگر ایک قانون نواز شریف کے لیے حلال ہے تو عمران خان کے لیے کیسے توہین عدالت ہو گیا؟ اگر وہی کرٹیسزم جو شہباز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کرتا ہے عدالتوں کی اور فوج کی، وہ ان کے لیے تو کوئی سزا نہیں، حلال نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر خان صاحب کے لیے وہ کیوں ہے؟ دوسری بات، خان صاحب نے جو بات کہی تھی اس جلسے میں، شاید آپ نے سنی ہو، ایگزیکٹلی ان کے ورڈز کیا تھے. اور میں نے ہر شو میں یہ بات کی کہ فرض کریں یہ شہباز گل نہ ہوتا یا میں ہوتی، کوئی آرڈنری پاکستانی عورت ہوتی جو جاتی اسلام آباد پولیس کی حراست میں، وہاں پہ اس پہ تشدد ہوتا اور اسلام آباد پولیس آن اوتھ ایفیڈیوٹ ٹویٹر پہ آ کے کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا، اور ہم مانیں گے یہ بات، کیوں اسلام آباد پولیس جھوٹ بولے گی؟ تو اگر ایک عورت میں ہوتی اور میرے ساتھ تشدد ہوتا اور جس کی تحویل میں وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا، پھر مجھے جج کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور میں جج سے ریکویسٹ کروں کہ ریمانڈ مت دے دوبارہ، پلیز اب پتہ تو لگائیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا وہ جج
جو پاکستان کی عوام کی تنخواہ لے رہی ہے اس کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنی رولز آف بزنس دیکھتی؟ شندانہ صاحبہ لیکن اگر آپ کو کوئی تحفظات تھے نا، آپ کو تحفظات تھے، گریونسز تھے، تو آپ ہائر کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیتے اس بات کو. جلسے میں تقریر سے کیا ملنا تھا یہ سمجھا دیجیے ذرا. صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس قسم کا ابھینندن اور کلبھوشن یادو پاکستان میں پرزنرز تھے. ابھینندن نے پاکستان کو ڈائریکٹ اٹیک کیا تو کلبھوشن یادو ہمارے بچے جو شہید ہوئے تھے اے پی ایس میں اس کا ہاتھ تھا. ان کے ساتھ ایسا تشدد نہیں ہوا جو شہباز گل کے ساتھ ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس پھر پاکستان بیٹھ جائے کہ ہمارے ساتھ جو حکمران رولرز کریں گے، عمران خان بھی چوڑیاں پہن، ہم بھی چوڑیاں پہن لیں، عوام کو آئے دن لوگ اٹھاتے رہیں، بس ٹھیک ہے بنانا ریپبلک آف پاکستان ہے، جس کو اٹھانا اٹھا لو، جس پہ تشدد کرنے کر لو، نہ جج سے پوچھ سکتے، نہ پولیس سے پوچھ سکتے، نہ ہم بیوروکریسی پوچھ سکتے. تو ٹھیک ہے نا، پھر یہ عدالتیں کائے کی، پولیس تھانے کائے کی، سب کچھ بند کریں، پھر کھلا راج کریں. لیکن اگر آپ کہہ رہے کہ ہمیں رائٹ ٹو پروٹیکٹ نہیں ہے، اگر رائٹ ٹو پروٹیکٹ توہین عدالت بن جائے گا، چھوڑ دیں پھر آپ پاکستان کو. نہیں، اگر دیکھیں نا رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو تب آپ دیکھیں نا ایک جوڈیشل میٹر ہے نا. خان صاحب نے تو ندامت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ بھی واپس لیتا ہوں، مجھے افسوس بھی ہے اس چیز کے اوپر، میں آئندہ یہ رویہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. اس کو اس لیے ڈیفینڈ کر رہی ہوں کہ خان صاحب کو بولنے کا حق تھا، اور جب انہوں نے بولا اور کورٹ نے بائی دی وے سو موٹو کا ابھی تک پروف نہیں کیا کہ وہ نہیں، بٹ ہی ہمسیلف از ریگریٹفل آف وٹ ہی ہیز ڈن نا. تو آپ پھر کیسے ان کی پوزیشن کو آپ سبسٹانشیٹ کرنے کی ٹرائی کر رہی ہیں؟ کر رہی ہوں کہ خان نے یہ کیا تھا، یہ وجوہات جس کی بنا پہ خان نے پروٹیسٹ کی، اس پروٹیسٹ کو کورٹس نے کہا کہ یہ توہین عدالت ہے. خان جب نے اپولوجائز کر دیا، اس کے بعد اور لوگ کیا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ a pound of flesh کہ وہ بیٹھ کے اس کی جوتے صاف کریں اور اسے کہے کہ نہیں باجی اب کیوں ناراض ہو گئی ہیں؟ میری بات سنیں، اس طرح 10 اور کیسز ہیں. میں تب انصاف کو اس ملک میں مانوں گی کہ مریم نواز شریف مانگی. ابھی جو ریسنٹ کیس ہوا جیسے ڈیوڈ پہ جج نے جھوٹ بولا تھا ثاقب نثار کے بارے میں، اس کی کسی نے کچھ کیا؟ اس کو کوئی سزا ملی؟ اس پہ کوئی سو موٹو ہوا کہ آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ کیا تھا لندن میں بیٹھ کے ایک ابسکانڈر کے گھر میں، اس پہ کسی نے نوٹس لیا؟ معذرت کے مزمل صاحب اس طرح نہیں ہوگا. آپ دو پاکستان ہے، غریب کا ایک پاکستان، جو پاور میں نہیں ہے اس کا ایک پاکستان، اور جو پاور میں ہے 16 رفتہ کیسز پہ FIA میں آپ کو اس نے پرائم منسٹر بنا دیا. ایسے تو نہیں چلے جانا. ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ ایک تو یہ گریونس ہو گیا PTI کا کہ ہمارے لیے قوانین جو ہیں وہ مختلف ہیں، زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور دوسرا یہ جو دہشت گردی کے مقدمے ایکسچینج ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی وہ ایسے مقدمات قائم کر رہی ہے، اور اب پنجاب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف صاحب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کی کارروائی کی جائے گی. تو یہ جو فضا ہے کتنی خطرناک ہے پاکستان کے لیے؟ یہ ظاہر ہے کہ کسی پہ بھی جھوٹے مقدمے قائم کیے جائیں وہ مطلب قابل ستائش بات تو نہیں ہوتی، لیکن ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا پتھر کس نے پھینکا، ایک بہت بڑا سوال ہے. عمران خان پہ جو ایک جس طرح سے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا وہ ایک پورے جو کہتے ہیں نا جگ ہسائی کا سبب بنا، پاکستان میں ہی نہیں جہاں پہ سنجیدہ لوگوں نے نہیں بلکہ دنیا میں. کیونکہ دیکھیں دہشت گردی جس کو بھی سمجھ میں آتی ہے، ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں. اس میں آپ نے دہشت گردی جیسی چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ایک اس کو مضحکہ بنایا. عمران خان جس نے ہمیشہ ایک مطلب ایک کیسز لڑے ہیں، مطلب پاکستان کا کیس لڑا ہے، اس کا جو ہے بلیسمی لاز کے خلاف انہوں نے جو ہے اس پوری چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو ان کا ایک پورا ایک کردار رہا ہے. تو اس پہ اس طرح کا مقدمہ بننا تھا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بیک فائر ہونا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جب لیکن وہ کیا رہے جو میری اطلاعات ہیں کہ PTI کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حکومتی اور اداروں کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. ملٹی فرنٹل اٹیک ہوا ہے کہ ان کے لوگوں کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو لالچ بھی دی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بڑا مطلب وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ they are trying to damage the PTI. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے کہ حکومتی صفوں میں بہت گھبراہٹ بھی ہے، بے چینی بھی ہے. ایک تو خود ان کو اس بات کے ساتھ ہوا ہے کہ جی ہم نے جو حکومت لی ہے اس میں ہمیں نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ مطلب ہے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کے مقدمات ختم ہو گئے اور ان کو ایک ریلیف مل گیا، لیکن جو بھی حکومت آئے گی سنجیدہ حکومت آئے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ ریوائیو کر دے گی. آپ نیب کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا وہ چیز ہو سکتی. تو انہیں احساس کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولر سپورٹ بیس بالکل ایروڈ کرا دی ہے، ختم کرا دی ہے. اور جو نون لیگ میں نواز شریف صاحب کا حامی کیمپ ہے وہ اس چیز کو اپوز کرتا رہا ہے. ان کے لوگوں سے آپ بات کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پس پردہ ذرا سی آپ بات کر کے خود کر لیں شہباز شریف صاحب کو لیکن شوق تھا، JUI کو شوق تھا، پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ ہے کہ جس حکومت میں اپنی مدت پوری کرے. تو انہوں نے جو ہے ایک طرح کا گھاٹے کا سودا کیا. آپ دیکھیں
سن 2021 مارچ سے لے کر فروری تک 13 انتخابات ہوئے بائی الیکشن. صحیح. اس میں 12 میں جو تھی پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے مخالفین جیتے تھے, 1 میں پی ٹی آئی جیتی تھی. اس کے بعد ایک دم منظرنامہ بدل جاتا ہے اور پی ٹی آئی جو اپنی مقبولیت کی کہتے ہیں عروج پہ پہنچ جاتی ہے. تو کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جو اس وقت حکومت بالکل اس پہ مزید بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں پر بھی مزید بات کریں گے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی دہشت گردی کے مقدمات سے متعلق جو کہ پہلے عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے تھے, اور اب پنجاب کی حکومت کرنل ہاشم ڈوگر کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں کیونکہ مذہبی بنیاد کے اوپر نفرت پھیلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. تو دونوں جانب سے یہ جو مقدمات ہیں یہ بڑے خطرناک حد تک آگے بڑھ چکے ہیں, اور اس میں تشویش یہی پائی جاتی ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ ایک دوسرے کو کہیں وکٹمائز تو نہیں کر رہی, سیاسی جو ہے وہ اپنا بیانیہ اس کو تقویت دینے کے لیے. تو اسی پر جان لیتے ہیں. شمدانہ صاحبہ, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنا دہشت گردی کا, سب نے کنڈیم کیا اس کو, لیکن اب پنجاب کی حکومت بھی یہی روش اختیار کر رہی ہے. اس پر کیا کہیں گی آپ؟ میں نے خود کچھ دن پہلے دیکھا کہ جس طرح ٹپیکل عادت ہے پی ڈی ایم کی, خاص کر پی ایم ایل این کی جو پروڈکشن فیکٹری ہے نقلی ویڈیوز کی, کوئی ملک کا کام نہیں کر لیتے شاید ملک بہتر ہو جاتا, سارا دن یہی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. خان صاحب کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں کلپس اکٹھے کر کے ان کو گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کی. اچھا, فنی بات یہ ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم والے امریکہ جاتے, نیو یارک جاتے, ان کی ویڈیو کلپس سرکولیٹ کر رہی ہیں ان کے منسٹرز کی. All right, Khan is a fundamentalist. Oh, Khan wants ریاست مدینہ. Khan lives in the past. We are liberal, we are secular, we are modern. اچھا, پھر جب خان ریاست مدینہ کی بات پاکستان میں کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں اس کا چارج. تو دیکھیں, ان لوگوں کو ایک سٹانس لینا ہوگا کہ کیا یہ اسلامسٹ ہے کہ کیا یہ گستاخ رسول ہے. دونوں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ ٹائم پہ اپنا پوزیشن اب خراب جب ان کی ہو جاتی ہے تو جو سب سے ڈرٹی کھلونا ہے پاکستان میں وہ دین کا استعمال ہے. یہ لوگ اللہ کے رسول کے دین کو بیچتے ہیں سیاست کے لیے. ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ قبر میں جانا ہے کسی نے. یہ میں سب پارٹیز کی بات کر رہی ہوں, تمام فریقین کے پاکستان میں اکراس دا بورڈ کر رہی ہوں. ایک ہمارا بلاسفیمی لا تھا, بنا انگریز کے وقت کا تھا, ہم نے اس کو پاکستان میں ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا تھوڑی بہت امینڈمنٹس کے ساتھ. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ وہ جو قانون ہے بلاسفیمی کا وہ کرسچنز اور ہندو جو ہماری مائنورٹیز ہے ان سے زیادہ مسلمانوں پہ اپلائی کرتا ہے. دو دکانداروں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, ایک جھوٹ بول دیتا ہے کہ جی اس نے تو گستاخی رسول کیا نعوذ باللہ, اور اس پہ کیس کر دیتے ہیں. نہ کوئی گواہ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی سچ ہوتا ہے. یہ بیچاری جو چلی گئی ہے پاکستان سے عورت, اس کا کیا کیس تھا؟ یہی تھا نا کہ ان لوگوں نے اس پہ لگا دیا الٹا سیدھا. تو اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں the old filthy tricks. What is the game plan? Game plan is simple, get rid of Khan one way or the other. ایسا ہوگا نہیں. اور اگر آپ اس عذاب پہ, اس گندی چیز پہ کلیم ڈاؤن نہیں کریں گے, میں نے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی, آج تو لوگ جھوٹا انسداد دہشت گردی خان پہ کر لیا اور اس پہ جھوٹا گستاخ رسول لگا دیا. اگر یہ مجھ پہ آپ پہ لگ جائے ہمیں کون بچانے والا آئے گا؟ تو معذرت کے ساتھ جو قانون بنانے والے ہیں ان میں اس وقت کوئی ہوش نہیں ہے, صرف ہوس ہے. اور جو اصلی ٹیررزم اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے, آپ نے شاید نیوز دیکھی ہو پچھلے ہفتے سوات میں ہمارے علاقے میں ایک جو ہمارے پیس جو کمیٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں جب طالبان ہوتے تھے سوات میں, جب برا حال تھا جنرل مشرف کے ٹائم میں, ان کا ایک لیڈر, 2 پولیس والے اور 2 راہگیر مارے گئے ایک بم بلاسٹ پہ. اس پہ کسی کورٹ نے سو موٹو نہیں کیا. وائی از دیٹ؟ عمران خان کے مذاق, مطلب ایک مذاق بنا اس ملک میں کہ اس نے ایک بات کی, آسکنگ پیپل ہو آر ریسپانسبل فار انفورسنگ دا لا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا کر رہے ہیں, کیوں دہشتوں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور یہاں پہ 5 لوگ دن دہاڑے مارے گئے, کوئی سو موٹو نہیں ہے. تو میں نے آپ کو جو بات کی نا سر, یہ بنانا ریپبلک بننا جا رہا ہے, یہ کارٹونستان بننے جا رہا ہے. آپ کی جو اس وقت معذرت کے ساتھ امپورٹڈ حکومت ہے, ان کا صرف یہ تھا کہ ہمارے بچے اور ہمارے شوق پورے ہو جائیں, نہ ملک بنانے کا شوق بلکہ جو تباہی انہوں نے پھیری ہے پچھلے 5 مہینے میں, یہ آپ مجھ سے گارنٹیڈ لے لیں کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ان لوگوں نے نیشنل اسمبلی اپلیکیشن ڈالی, اس دن پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات نہیں ہو رہی تھی. شمدانہ صاحبہ, لیکن دہشت گردی کا جو چارج ہے وہ کافی انٹینس ہے نا. پہلے آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس طرح کے کیسز استعمال ہوتے ہیں, تو اب یہی انڈیا جو ہے وہ اس بات کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ آپ بھی چاہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ ہو اور ان کی مین سٹریم جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے زمرے میں کس طرح آ گیا ہے؟ بالکل بھی نہیں. دہشت گردی کا میں آپ کو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ انسائٹ کرو گے, مجھے کتنی تھریٹس ملی ہیں ٹویٹر پہ کہ جی اس کے گھر اٹیک کریں, یہ اس کے اس گاؤں میں رہتی ہے, یہ گستاخی رسول کی پارٹی سے کام رکھتی ہے.
شندانہ صاحبہ، آپ کے ہی وکیل نے آج کورٹ میں آرگیو کیا ہے کہ جو نفرت کی فضا پھیلانے کا امکان ہوتا ہے نا، صرف امکان کی بنیاد کے اوپر کیس نہیں بن سکتا۔ نہیں، مجھے آپ کو مطلب سمجھ نہیں آیا۔ مطلب یہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ انسائٹمنٹ جو ہے اس کی بیسس پہ یہ کیس بنتا ہے، تو انسائٹمنٹ اس طرح سے تو خان صاحب کے خلاف بھی یہی آرگیو ہو رہا تھا کہ جو جلسے میں تقریر کی انہوں نے، اس سے انسائٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی انسائٹمنٹ نہیں تھی، وہ تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو کل اس کو کچھ اور بھی کہہ دیں گے۔ خان صاحب نے صرف یہ پوچھا اسلام آباد پولیس نے کہ آپ کی تحویل میں ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں مزمل صاحب، یہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے یا نہیں ہے؟ کون آیا اس کو ٹارچر کرنے کے لیے؟ را آئی، موساد آئی، کون آیا؟ کہ آپ کی تحویل میں خود اڈیالہ میں ملنے گئی تھی سے شہباز گل صاحب سے، وہاں تو میرا اندر جانا ایکس ایم این اے کا اجازت لے کے گئے تھے، پولیس سے ارینجمنٹ کر کے گئے تھے، اتنا مشکل تھا میرا وہاں جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی دن دہاڑے ٹھیک ہے، شندانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، عامر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تو اسی جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ سینس کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں بھی کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ خانہ کیس تو مطلب ہے کوئی کیس ہی نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ایک اگر آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کے اندر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ کوئی کیس نہیں ہے کہ ایک بیڈ آپ اس کے ریگولیشنز ہیں جو جس میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ اتنے پیسے دے کر، ایکس اماؤنٹ دے کر آپ اس چیز کو خرید لیتے ہیں۔ جب آپ خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو بھی اس کے اوپر کریں، اور آپ دیکھیں اس کے اسکیل، یہ بات نہیں ہوتی کہ چوری ہوتی ہے کہ 5 روپے کی ہو یا 50,000 کی ہو یا 5 کروڑ کی ہو۔ یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کی کوئی نوعیت نہیں ہے، کوئی وہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے، وہ کک بیک کا کیس نہیں ہے، وہ کرپشن کا کیس نہیں ہے اس طرح کا نا۔ وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے یہاں ایک بیڈ کنونشن ہے، ایک خراب روایت ہے کہ جس میں جو گفٹ ہوا کرتے تھے، اور میرے خیال میں ہونا یہی چاہیے کہ اس کو آپ اسٹیٹ کو دیے گئے تو اسٹیٹ کو میوزیم بنا لے، جیسے کہ اب بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بنا لیں اور وہاں پہ رکھ دیں۔ یہ اگر آپ اجازت دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہوگا کہ جی 50% دیں گے، 80% دیں گے، 30% دیں گے، اس کے حساب سے انہوں نے کیا ہوگا جو کیا ہے۔ وہ ایک اس طرح کا کیس اس کو سنجیدہ کیس نہیں لیتا، بالکل عامر صاحب، لیکن خان صاحب کا جو نیریٹو تھا ہمیشہ سے یہی رہا کہ مورل اتھارٹی پہ لیڈ کرتا ہے ایک لیڈر، تو یہ مورل ہے کہ گفٹ بیچ دیا جائے؟ دیکھیے، میں تو اس کو ایک وہ کہوں گا کہ بھائی آپ نے ایک چیز آپ کی ہو گئی، آپ نے گاڑی خرید لی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ آپ اس کو خود استعمال کرتے ہیں، کسی کو تحفے میں آگے دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکلی کریکٹ بات نہیں ہے، کیونکہ کسی اور ریاست کے کسی رہنما نے اگر کوئی چیز دی ہے، اصولی طور پہ اس کو آگے فروخت نہیں ہونا چاہیے، میری پرسنل رائے ہے۔ لیکن اگر یہ کر دیا تو کوئی انلیگل چیز نہیں ہے، جرم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ آپ ایک چیز ہے بیڈ ٹیسٹ میں ہو سکتی ہے، بیڈ ٹیسٹ کے اوپر تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ، لیکن آپ اس کو جرم کہہ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کرپشن ہوئی ہے۔ تو مطلب جو آپ یہ دیکھیں صرف 2 مقدمے جو ہیں شہباز شریف صاحب پہ، وہ 29 ارب کے ہیں منی لانڈرنگ کے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کس اسکیل کی بات کریں، کتنے کروڑ کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، بہرحال توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو جلد سنایا جائے گا۔ بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ اور عامر ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔